بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ حضرات نے نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات یہ سماعت فرما لیے، اور نماز کے فرائض اور واجبات اس لیے بیان کیے گئے تھے کہ نماز کی صحت کا دار و مدار، کہ ہماری نماز ٹھیک ہو جائے ہماری نماز، ہماری نماز کی صحت کا، ہماری نماز کے ہو جانے کا دار و مدار ان فرائض اور واجبات پر ہے۔ اب انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے نماز کے اندر۔ اب کچھ غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے نماز ہو جاتی ہے، اس کے لیے نماز کو لوٹانے کی یا کوئی اضافی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جس سے نماز ٹھیک ہو جائے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود ٹھیک نہیں ہوتی، ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ جو غلطیاں ہیں نا، ان کا تعلق ہوتا ہے فرائض اور واجبات کے ساتھ، ان کا تعلق فرائض اور واجبات کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم نے پچھلی جو ویڈیوز تھیں ان کے اندر فرائض اور واجبات بیان کیے ہیں تاکہ وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ اچھا، اب یہ جو غلطی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ازالے کی صورت بھی ہمیں بتائی ہے کہ اگر یہ غلطی ہو جائے تو اس کو اس طرح ٹھیک کر لو۔ اسے کہا جاتا ہے سجدہ سہو کرنا۔ کچھ ایسی غلطیاں جو نماز میں ہو جائیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور آدمی سجدہ سہو کر لے تو نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جن پر سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور سجدہ سہو کس طرح کرنا ہے، اور پھر وہ غلطی کیسے ٹھیک ہوگی۔ 6 اصول یاد رکھ لیجئے، 6 اصول ایسے ہیں کہ اس کے اندر وہ ساری غلطیاں تقریباً آ جاتی ہیں، وہ ساری غلطیاں ان 6 اصولوں کے اندر آ جاتی ہیں کہ جن کی بنا پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اور سجدہ سہو کر لیں تو ہماری نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ان میں سے نمبر 1، نماز میں 14 واجبات ہیں، ان 14 واجبات میں سے کوئی بھی واجب چھوٹ جائے، ان 14 واجبات میں سے کوئی بھی واجب چھوٹ جائے تو اس کا ازالہ پھر یہی ہے کہ آخر میں آدمی سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو کر لے گا تو جو وہ واجب چھوٹا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اب وہ واجبات اپنے سامنے رکھیے آپ، اگر آپ نہیں ہیں تو لکھ لیجئے واجبات، وہ سارے سامنے رکھیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ تو واجب اگر چھوٹ جائے نماز کے اندر، میں اس کی 1-2 مثال عرض کر دیتا ہوں۔ واجب چھوٹ جائے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، جب دوسری رکعت ہوتی ہے تو دوسری رکعت میں سجدے کرنے کے بعد آدمی نے تشہد میں بیٹھنا ہے۔ اب یہ تشہد میں بیٹھنا، اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے، اور بیٹھ کر تشہد کا پڑھنا، اتحیات کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، قاعدہ اولا یہ بھی واجب ہے، اور اس میں بیٹھ کر اتحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ آدمی سے غلطی یہ ہوئی، سجدے کیے اور وہ یہ سمجھا کہ پہلی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، وہ کھڑا ہو گیا، واجب چھوٹ گیا، واجب چھوٹ گیا ہے۔ کیا اس کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، ازالہ ہو سکتا ہے۔ ازالہ کیا ہے؟ سجدہ سہو۔ انشاءاللہ سجدہ سہو کا طریقہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، تو آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھنی ہے اور اگلی بھی دیکھنی ہے، انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں آپ کے سامنے کور ہو جائیں گی۔ پہلا واجب، پہلی صورت تو یہ ہوئی کہ واجب چھوٹ جائے۔ 14 واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، سجدہ سہو سے اس غلطی کا ازالہ ہو جائے گا، نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسری صورت ہے واجب کا مقدم یا مؤخر ہو جانا۔ واجب کا مقدم یا مؤخر ہو جانا، یعنی ہم نے واجب کو یا پہلے کر لیا یا واجب کو ہم نے بعد میں کر لیا۔ جو اصل جگہ تھی واجب کی، وہاں سے واجب رہ گیا۔ مثال کے طور پر
ہم جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، سبحانک اللہم پڑھی، تعوذ اور تسمیہ ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے پڑھنی سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم نے کرنی ہے تلاوت۔ اب غلطی یہ ہوئی کہ سورۃ الفاتحہ رہ گئی، تلاوت شروع کر لی، تلاوت کر لی تو یاد آیا سورۃ الفاتحہ رہ گئی۔ اب آدمی کیا کرتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو گئی۔ تلاوت بعد میں کرنی تھی، پہلے کر لی، سورۃ الفاتحہ پہلے پڑھنی تھی، بعد میں پڑھ لی۔ تو جب کوئی واجب اپنی جگہ سے یا مقدم ہو جائے یا مؤخر ہو جائے تو پھر یہ بھی وہ صورت ہے کہ جس صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گئی دو صورتیں۔ تیسری غلطی، واجب کو ایک دفعہ سے زیادہ کر لیا، اس کو کہا جاتا ہے واجب کو مکرر ادا کرنا، مکرر ایک دفعہ سے زیادہ ادا کر لیا، تکرار آ گئی اس کے اندر۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے تشہد میں بیٹھا ہے، اتحیات پڑھی ہے، پڑھ لی ہے، ایک دفعہ پڑھنی واجب ہے، اس سے غلطی ہوئی، ایک دفعہ پڑھ کے اس نے دوبارہ شروع کر دی، ایک دفعہ پڑھ کر اس نے دوبارہ شروع کر دی، تو گویا واجب جو تھا وہ ایک دفعہ سے زائد ہو گیا، مکرر ہو گیا۔ یہ بھی وہ صورت ہے جس میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اب یہ شخص اس غلطی کا ازالہ اس طرح کرے گا کہ سجدہ سہو کرے گا، سجدہ سہو کرے گا تو اس غلطی کا ازالہ ہو جائے گا اور اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ 6 صورتیں آپ کے سامنے ہم نے بیان کرنی ہیں جن کی بنا پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اور ان میں سے 3 صورتیں بیان ہو چکی ہیں، اور اگلی 3 صورتیں اور سجدہ سہو کا طریقہ وہ اب اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو بھی ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو ضرور سنیے تاکہ آپ کے سامنے پورا مسئلہ واضح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔